السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آئیے ہم لوگ فارسی کی دوسری سبق نمبر 19 پڑھتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت 2، یعنی یہ دوسری حکایت ہے۔ در سیرت پادشاہاں کی یہ دوسری حکایت ہے۔ آگے دیکھیے۔ سرہنگ زادہ راہ در سرائے اغلمش دیدم کہ عقل و قیاست و فہم و فراست زائد الوصف داشتے۔ سرہنگ زادہ کا مطلب ہوتا ہے سپہ سالار کا لڑکا، سپہ سالار کا لڑکا۔ سرہنگ زادہ راہ ایک سپہ سالار کے لڑکے کو در سرائے اغلمش دیدم۔ اغلمش یہ کسی کا نام ہے۔ اغلمش کے محل کے دروازے پر میں نے دیکھا۔ یہاں در جو آیا ہے اس کا معنی ہے دروازہ، اور ایک در کا معنی ہوتا ہے میں، تو یہاں در کا معنی آپ دروازہ کہیے۔ سرائے کا مطلب ہوتا ہے محل۔ پھر سے دیکھیے۔ ایک سپہ سالار کے لڑکے کو میں نے اغلمش کے محل کے دروازے پر دیکھا کہ عقل و قیاست و فہم و فراست زائد الوصف داشتے، کہ عقل اور دانائی اور سمجھ بوجھ میں زیادہ وصف رکھتا تھا، یعنی بہت دماغ والا تھا، بہت ذہین تھا، بہت سمجھ بوجھ والا تھا۔ کہ عقل و دانائی اور سمجھ بوجھ میں زیادہ وصف رکھتا تھا۔ زائد الوصف کا مطلب زیادہ وصف رکھتا تھا یا زیادہ وصف والا تھا۔ ہم از عہد خردی آثار بزرگی در ناسیہ او پیدا۔ عہد خردی کا مطلب بچپن کے زمانے سے ہی، ہم از عہد خردی بچپن کے زمانے سے ہی، آثار بزرگی کے آثار در ناسیہ او اس کے پیشانی میں پیدا ظاہر تھا۔ ناسیہ کا مطلب ہوتا ہے پیشانی دوستو۔ بچپن کے زمانے سے ہی بزرگی کے آثار اس کے پیشانی میں ظاہر تھے۔ ولمعانی انوار زیرکی۔ زیرکی کا مطلب ہوتا ہے دوستو عقل مندی۔ انوار مانے یہ نور کی جمع ہے انوار، لمعان کے معنی چمک، اور عقل مندی کے انوار کی چمک در جبینش اس کی پیشانی میں ہویدا نمایاں تھی، اور عقل مندی کے انوار کی چمک اس کی پیشانی میں نمایاں تھی۔ آگے دیکھیے۔ بالائے سرش زہوش مندی میں تافت ستارہ بلندی۔ یہ بیت میں دیکھیے۔ بالائے سرش اس کے سر کی بلندی، زہوش مندی ہوش مندی کی وجہ سے، می تافت چمکتا تھا، ستارہ بلندی بلندی کا ستارہ۔ اس کے سر کی بلندی، اس کے بلند سر پر بلندی کا ستارہ ہوش مندی کی وجہ سے چمکتا تھا، یا کہیے اس کے بلند سر پر، اس کے سر کے بلندی پر ہوش مندی کا ستارہ، ہوش مندی کی وجہ سے بلندی کا ستارہ چمکتا تھا۔ آگے دیکھیے۔ فی الجملہ مقبول نظر سلطان آمد۔ فی الجملہ کا مطلب حاصل کلام، خلاصہ کلام۔ حاصل کلام یہ ہے کہ مقبول نظر سلطان آمد، کہ بادشاہ کی نظر میں مقبول آیا، یعنی بادشاہ کی نظر میں وہ مقبول ہو گیا۔ کہ
کی جمال صورت و کمال معنی داشت و حکمہ گفتہ ان، کی ظاہری صورت اور باطنی کمال رکھتا تھا۔ یہاں صورت کا مطلب ہوتا ہے ظاہری اور معنی کا مطلب ہوتا ہے باطنی، کہ ظاہری حسن، ظاہری خوبصورتی، جمال کا مطلب خوبصورتی، کہ ظاہری خوبصورتی اور باطنی کمال رکھتا تھا۔ وہ حکمہ گفتان، اور عقل مندوں نے کہا ہے کہ تونگری بدل است نہ بمال و بزرگی بعقل است نہ بسال، کہ مالداری دل سے ہے نہ بمال، نہ کہ مال سے، و بزرگی اور بزرگی جو ہے عقل سے ہے، نہ بسال نہ کہ سال سے۔ آگے دیکھیے بیت، کودکے کو بعقل پیر بود نزد اہل خرد کبیر بود۔ بچہ اگرچہ عقل میں بوڑھا ہوتا ہے مگر اہل خرد کے نزدیک وہ بڑا ہوتا ہے، یعنی اہل خرد کا مطلب عقل مندوں کے نزدیک۔ بچہ اگرچہ عقل میں بوڑھا ہوتا ہے مگر عقل والوں کے نزدیک وہ بڑا ہوتا ہے۔ ابنائے جنس بر منصب او حسد بردن و بخیانت محتمش کردن۔ ابنا یہ ابن کی جمع ہے، یعنی بیٹے، ایک ہی طرح کے بیٹوں نے اس کے منصب پر حسد کیا۔ حسد بردن، حسد کیا، حسد لفظی ترجمہ تو ہوگا حسد لے گئے، یعنی حسد کیا۔ ایک ہی طرح کے بیٹوں نے اس کے منصب پر حسد کیے۔ بخیانت محتمش کردن، اور اس کو ایسی خیانت میں متہم کر دیا، یعنی اس کو ایسی خیانت میں تہمت لگا دی کہ ودر کشتن او سعی بے فائدہ نمودن، اور اس کو مارنے میں بے فائدہ کوشش کی، اور اس کو قتل کرانے میں بے فائدہ کوشش کی۔ آگے دیکھیے مصرع، دشمن چے کنت چو مہرباں باشد دوست۔ دشمن کیا کرے گا جب دوست مہربان ہوگا، یعنی لفظی ترجمہ ہے دشمن کیا کرے گا جب دوست مہربان ہوگا۔ ملک پرسید کی بموجب خصمی ایشاں در حق تو چیست۔ بادشاہ نے پوچھا کہ ان لوگوں کے لڑائی کی وجہ تیرے حق میں کیا ہے۔ خصم کا مطلب لڑائی، دشمنی، موجب کا مطلب وجہ، سبب۔ بادشاہ نے پوچھا کہ ان لوگوں کی لڑائی کی وجہ یا لڑائی کا سبب تیرے حق میں کیا ہے۔ در حق کے تو چیست، تیرے حق میں کیا ہے۔ گفت، اس نے کہا، در سایہ دولت خداوندی ہم کنان راضی کردم مگر حسوداں کی راضی نمی شون الا بزوال نعمت من۔ بادشاہ کے سلطنت کے سائے میں تمام لوگوں کو میں نے راضی کیا۔ راضی کردم، ہم کنا کا مطلب تمام لوگوں کو میں نے راضی کیا، مگر حاسدین کہ وہ مجھ سے راضی نہیں ہوئے، الا بزوال نعمت من، مگر میری نعمت کے زوال سے۔ و اقبال دولت خداوندی باقی بعد، اور بادشاہ کی سلطنت کا نصیبہ باقی رہے۔ بادشاہ کی سلطنت کا نصیبہ باقی رہے، اقبال کا مطلب نصیبہ کہہ لیجئے، اور بادشاہ کی سلطنت کا نصیبہ باقی رہے۔ دولت مانے یہاں سلطنت کریے، خداوندی کا مطلب بادشاہ کریے، بادشاہ کی سلطنت کا نصیبہ باقی رہے۔ قطع، توانم آ کی نیازارم اندرونے کسے حسود را
چے کنم کو زخود برنج در است، میں یہ کر سکتا ہوں کہ کسی کے اندر تکلیف نہ پہنچاؤں، یا کہیے کہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ کسی کا دل نہ دکھاؤں، مگر حاسدوں کو میں کیا کروں، حسود را چے کنم، مگر حاسدوں کو میں کیا کروں کہ وہ اپنے سے ہی رنج میں مبتلا ہیں، برنج در است کہ وہ خود سے رنج میں ہیں، یعنی وہ خود سے رنج میں مبتلا ہیں۔ بمیر تاب رہی اے حسود کی رنج است کہ از مشقت او جز بمرگ نتواں رست، کہہ رہے ہیں کہ بمیر تو مر جا، اے حسود اے حاسد، تو مر جا اے حاسد تاکہ تجھے چھٹکارا ملے، اے حاسد تو مر جا تاکہ تجھے چھٹکارا ملے یا تو چھٹکارا پا جائے، کی رنج است کہ یہ ایسا رنج ہے، اے حاسد تو مر جا تاکہ تو چھٹکارا پا جائے کہ یہ ایسا رنج ہے کہ اس کے مشقت سے، کہ از مشقت او جز بمرگ نتواں رست، کہ اس کی مشقت سے موت کے سوا تجھے چھٹکارا نہیں ہے، اے حاسد تو مر جا تاکہ تو چھٹکارا پا جائے، اس لیے کہ یہ ایسا رنج ہے کہ اس کی مشقت سے مرنے کے سوا تجھے چھٹکارا نہیں ہے۔ آگے دیکھیے قطع، شور بختاں بآرزو، شور بختاں بآرزو و خواہن مقبلہ را زوال نعمتو جا، کہ بدبخت آرزو سے چاہتے ہیں، بدبخت یہ تمنا رکھتے ہیں، بدبخت یہ چاہتے ہیں کہ بلند نصیبے والوں کے نعمت اور مرتبے کے زوال کے بارے میں، بلند نصیبے والوں کی نعمت اور مرتبے کے زوال سے، یعنی بدبخت یہ چاہتے ہیں کہ یعنی جو بلند نصیبے والے ہیں، جو کوئی مقام والے ہیں، مرتبے والے ہیں، جو نعمت ان کو ملی ہے یہ سب ختم ہو جائے، یہ بدبخت چاہتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ بدبخت آرزو سے چاہتے ہیں، یعنی یہ تمنا کرتے ہیں کہ بلند نصیبے والوں کی نعمت اور مرتبے کے زوال سے۔ گر نبینت بروز شپرئے چشمِ آفتاب را چے گناہ، چمگادڑ دن میں نہیں دیکھتا، شپرا کا مطلب ہوتا ہے چمگادڑ، اگر چمگادڑ کی آنکھ دن میں نہ دیکھے تو اس میں آفتاب کے ٹکیے کا کیا قصور ہے، کیا گناہ ہے، یعنی چمگادڑ وہ دن میں دیکھ نہیں پاتا ہے، اگر وہ نہیں دیکھ پاتا ہے تو اس میں سورج کا کیا مطلب دخل اندازی ہے، سورج کی کیا غلطی ہے، اگر چمگادڑ کی آنکھ دن میں نہیں دیکھتی تو اس میں آفتاب کے ٹکیے کا کیا قصور ہے۔ راست خواہی ہزار چشم چنا، کور بہتر کی آفتاب سیاہ، اگر تو سچائی چاہتا ہے تو ہزار آنکھیں اسی طرح اندھا ہونا بہتر ہے کہ آفتاب سیاہ ہو جائے، کہ سورج سیاہ ہو جائے، اگر تو سچائی چاہتا ہے تو ہزار آنکھیں اسی طرح اندھا ہونا بہتر ہے کہ سورج کالا ہو جائے، یعنی سورج کالا تو نہیں ہو سکتا، تو سچائی بات کو چاہنا ہزار آنکھ کا اندھا ہونا سے بہتر ہے کہ آفتاب کالا ہو جائے، اگر تو سچائی چاہتا ہے تو ہزار آنکھیں اسی طرح اندھا ہونا بہتر ہے کہ آفتاب کالا ہو جائے، آفتاب سیاہ ہو جائے، سورج سیاہ ہو جائے۔ حضرات امید ہے کہ آپ لوگ پوری سبق سمجھ گئے ہوں گے، بار بار سنیں، ویڈیو کو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے، مجھے دعاؤں سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔